اب جب کہ تمہاری زلف نے دنیا کے دل اسیر کر لیے ہیں، کونے میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے کچھ اور باتیں کہیں جس کو میں نے کسی اور جگہ لکھا ہے۔ القصہ، اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اول تو مشہور نہیں ہونا چاہیے، اور جب کوئی شخص مشہور ہو جائے تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ پھر یہ کہا کہ یہاں بھی کوئی قوت ہے یا اور کوئی حوصلہ ہے کہ لوگوں سے کنارہ کر لے، کنارہ کر کے مشغول بحق ہو جائے۔ یعنی قوت اور حوصلہ تو یہ ہوتا ہے کہ خلق کی موجودگی میں بھی مشغول بحق رہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ باتیں کہہ چکا تو میں کچھ کھانا سامنے رکھا تھا، اس نے نہیں کھایا۔ میں نے اسی وقت یہ نیت کر لی کہ یہیں مقیم رہوں گا۔ جب میں نے یہ نیت کر لی تو اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور چلا گیا، اس کے بعد اسے کبھی نہیں دیکھا، واللہ اعلم۔ اور اسی بات سے مجھے حضرت اور مجھے یہاں ایک قصہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آ رہا ہے کہ جب آپ کے پیر و مرشد حضرت قطب صاحب پردہ فرمائیں تو آپ دہلی جب آپ تشریف لائے تو آپ کو آپ کی جگہ پر گدی پر بٹھایا گیا، تو حضرت بابا صاحب آپ کی جگہ پر بیٹھے، اور کچھ دن کے بعد جب آپ باہر گئے تو ایک آپ کا چاہنے والا ہانسی سے آیا اور آپ سے کہا کہ ہانسی میں آپ کے درشن بڑے اچھی آسانی سے ہو جاتے تھے، یہاں بہت دشواری ہو رہی ہے۔ تو جب حضرت بابا صاحب نے یہ بات سنی تو جا کر آپ وہاں سے نکلنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ بہت متقدم چاہنے والے مریدین خلفاء نے آپ سے کہا کہ آپ کے پیر جب آپ کو یہ جگہ اختیار آپ کے لیے کر چکے ہیں تو آپ یہاں سے کیوں جاتے ہیں؟ تو بابا صاحب نے کہا جس جگہ لوگوں کو مجھ سے ملنے دشواری ہو رہی ہے اس جگہ میں نہیں ٹھہروں گا۔ جب آپ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کی یہ جگہ مقرر کی ہے تو آپ نے کہا جو نعمت مجھے میرے پیر قطب صاحب سے ملی ہے وہ نعمت جو ہے شہر میں بھی اسی طرح ہے جس طرح بیابان میں ہے، اور بیابان میں شہر میں وہ اسی طرح کام کرتی ہے۔ تو آپ بابا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے جانے کے لیے، اور آپ نے کہا اس کے لیے نہ وقت کی، نہ زمانے کی، نہ شہر کی پابندی ہے، نعمت اسی طرح رہے گی جو میرے پیر و مرشد حضرت قطب صاحب نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو آپ وہاں سے چلے گئے۔ تو ہمیں یہاں یہی سیکھنے ملتا ہے کہ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی رہیں کھرا بن کر رہیں، اور کھرا سے مراد یہاں ہم یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے بن کے رہیں اور اللہ کے رسول کی سنتوں پر زیادہ تر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے پیر طریقت کے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں ظاہر سے اور باطن سے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی آپ کو بھی ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ظاہر سے اور باطن سے، اور ہمیں ہمارے بزرگوں کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اصل چیز جہاں بھی رہیں ہمیں چاہیے کہ کھڑا بن کر رہنا چاہیے۔ جیسے میں جو مجلس میں نے پڑھی ہے اس میں یہی بھی محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، لوگوں میں رہنا چاہیے، اور لوگوں میں رہ کر کسی سے دل نہ لگاتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے اپنے پیر طریقت کے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ہمیں یہی بات ہمیں سیکھنے میں ملتی ہے، اور دعا کیجیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔